اور یہ کہا کہ آپ نے ممنوع فنڈنگ لی ہے ممنوع ذرائع سے، اور اس کے اندر واضح طور پر ثبوت موجود ہیں کہ اس میں بھارتی نژاد امریکی شامل ہیں، جس میں امریکہ میں ایسے لوگ شامل ہیں جو ایک مخصوص لابی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فنڈنگ آئی ہے، ووٹون کرکٹ کلب کے معاملات ہیں. تو یہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے، اور آپ 6 سال سٹے آرڈر کیوں لیتے رہے؟ آپ نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا، سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر لیا، 6 سال اس مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا کیونکہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں تھا. تو یہ جو فورن فنڈنگ آپ نے لی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت کو کوئی فنڈنگ کرتا ہے تو وہ اس نظریے سے کرتا ہے کہ یہ جماعت جب برسر اقتدار آئے گی تو یہ کچھ ایسے فیصلے کرے گی جو اس فنڈنگ کرنے والی لابی کے حق میں ہوں گے. تو آپ بتائیے نا، جو باہر بیٹھے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کا احترام کرتے ہیں، تمام ممالک کا احترام کرتے ہیں، بٹ کچھ ممالک میں موجود جو چند لابیاں ہیں جس میں اسرائیلی فنڈنگ نظر آتی ہے، جس میں بھارتی نژاد امریکی نظر آتے ہیں، ان سے جو فنڈنگ آپ کو آئی ہے آپ اس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو یہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کا کیس آپ کے خلاف آ چکا ہے فیصلہ، اور آپ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکے. ووٹون کرکٹ کلب کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، آپ نے ذاتی طور پہ وہ پیسے استعمال کیے ہیں، جرم ثابت ہے. تو یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہو، اور 9 مئی کو جو اس ملک میں معاملات کیے گئے اور آپ نے ملکی دفاع پر ذاتی مفاد کے لیے حملہ کیا، آپ کا پورا خاندان اس حملے میں ملوث تھا. آپ کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں. آپ کے لیڈران کو یہ ویڈیو چلا دیں، ساتھ ساتھ قوم کو دکھائیں یہ جو پی ٹی وی کے حملے سے معاملات شروع ہوئے تھے یہ کہاں تک پہنچے. آپ کا بھانجا وہاں پہ وردی کی بے حرمتی کر رہا تھا، آگے لگائی جا رہی تھیں، اور قوم کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ جی انقلاب برپا ہونے لگا ہے، تو فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی اپنی لوکیشنز پر پہنچیں. آپ نے انتشار کی، تشدد کی سیاست کو فروغ دیا. آپ نے اس ملک میں آئین کی خلاف ورزی کو فروغ دیا. آپ نے اس ملک کے دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا، اور اس ادارے کو نقصان پہنچایا. میرا ایک اور سوال ہے، آپ کے لیڈر دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ ان تمام لوکیشن پہ موجود ہے. کوئی کہہ رہا ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں، کوئی گالم گلوچ سے کام لے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی بتائی ہوئی لوکیشنز پر پہنچیں، اپنے اپنے اہداف پر پہنچیں. کوئی کہہ رہا ہے جی ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں، ہم جی ایچ کیو جا رہے ہیں، ہم فلاں لوکیشن پر جا رہے ہیں. تو یہ آپ کے رہنما نہیں تھے. اور یہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ تمام معاملات جو آپ نے کیے، جلاؤ گھراؤ کے، آگ لگانے کے، انتشار کے، تشدد کے، اس سے پہلے آپ طالبان کو واپس لا چکے تھے. آپ کی ہی گورنمنٹ نے وہ فیصلہ کیا تھا. آپ کی گورنمنٹ تھی جس نے یہ طے کیا تھا کہ ان طالبان کو واپس لا کر بسایا جائے سیٹلڈ ایریاز کے اندر. ایک طرف آپ دہشت گردوں کو لا کر پناہ گاہیں دے رہے تھے اور دہشت گردوں کو سیف ہیون دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اس ملک کی سالمیت میں کردار ادا کریں گے، اور نیشنل ایکشن پلان کو آپ نے ختم کر دیا. دوسری طرف آپ جی ایچ کیو پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر رہے تھے. اس بات سے کیا اخذ کیا جائے؟ مجھے یہ بتائیں بطور پاکستانی. چھوڑ دیں کہ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، چھوڑ دیں اس بات کو کہ میں وفاقی وزیر اطلاعات ہوں. میں بطور پاکستانی آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ پہلے آپ طالبان کو لا کر بسائیں سیٹلڈ ایریاز کے اندر، اور اس کے بعد یہ بھی چلائیے گا جب میں بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ ملکی سالمیت کی گارنٹی دینے والے ادارہ، ملک کی دفاع کرنے والے ادارے پر آپ حملہ آور ہو جائیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف آپ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ فوج پر حملہ کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ملک دشمنی صاف ظاہر ہے. کسی سیاسی جماعت نے آج تک یہ نہیں کیا. لوگوں نے بڑا کچھ برداشت کیا، آپ کے دور میں برداشت کیا. میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے، ہمیشہ پاکستان کی بات کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. تو آپ کو اتنی کیا مصیبت تھی کہ پہلے دہشت گردوں کو واپس لے کر آتے ہیں، ہمارے جتنے آپریشن ہوئے تھے اس کا اثر زائل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ
حساس تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں, جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. فورن فنڈنگ آپ کے پاس ہے, یہودی لابی آپ کو سپورٹ کرتی ہے, آپ وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں, دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں اور فوج پہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ بڑی کلیئر چین ہے, اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. پوری قوم نے دیکھا اس چیز کو. تو فورن فنڈنگ اسٹیبلشڈ, 9 مئی کے حملے اسٹیبلشڈ, دہشت گردوں کو واپس لانا اسٹیبلش, یہ ساری چیزیں آپ نے اس ملک میں کی ہیں. پھر ایک سائفر کا کھیل رچایا گیا اس ملک میں, کہا گیا کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم حکومت گرانے لگے. وہ بھی کیس ایک تگڑا کیس ہے آپ کے خلاف, ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. چلائے ذرا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کھلواڑ کرنا ہے اس ملک کے ساتھ, ہم نے کھیلنا ہے سائفر کے ساتھ سیاسی بیانیے کے لیے, اور وہ بالکل کلیئر آپ کی آڈیو موجود ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے سائفر کے ساتھ کھیلا, جھوٹا بیانیہ گھڑا, پوری قوم کے سامنے سائفر لہرایا, اور پوری قوم کو آپ نے ایک جھوٹ کے پیچھے لگایا کہ ہم کوئی غلام ہیں. اس کے بعد آپ نے وہاں سے ریزولوشن پاس کروایا. آپ نے کیا, آپ کی لابنگ فرمز وہاں موجود نہیں تھی کہ آپ کی لابنگ فرمز نے یہ کام نہیں کیا؟ ریزولوشن والا آپ 9 مہینے سے اس کی فنڈنگ نہیں کر رہے تھے, ممنوع فنڈنگ نہیں کر رہے تھے. تو آپ نے یہ آئی ایم ایف والا بھی بعد میں چلائیے گا, میں آ رہا ہوں اس طرف, میں نے آپ کو پہلے کہا وہ والا چلا دیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, وہ فورن فنڈنگ ہو, وہ 9 مئی کے حملے ہوں, وہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہو, یعنی جو ہمارے امریکہ میں سفیر تھے اس وقت, اسد مجید کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھریٹ نہیں تھا. جنہوں نے یہ سائفر لکھا ہے, جو سائفر کے آتھر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی تھریٹ موجود نہیں تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھریٹ موجود تھا. عدالت میں گواہی دے دی گئی, مگر آپ نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی, ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور اس کے بعد آپ نے ایک ریزولوشن پاکستان کے خلاف پاس کروایا, جیسے بھی کروایا, فنڈنگ کروائی, اور فنڈنگ کروا کے آپ نے باقاعدہ لابیز ہائر کی جنہوں نے یہ سارا کام آپ کے لیے کیا, اور پاکستان کے خلاف ایک ریزولوشن آپ لے آئے. تو فورن فنڈنگ اسٹیبلشڈ, 9 مئی کے حملے اسٹیبلشڈ, سائفر کا کیس اسٹیبلشڈ, امریکہ میں ریزولوشن اسٹیبلشڈ. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے, وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی. تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل 17 ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو, اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا. ان تمام تر چیزوں کو, فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے, 9 مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے, سائفر والی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے, اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کو جس طریقے سے آپ آگے لے کر چلے, آپ کی فون کالز موجود ہیں, لگائیں ذرا آئی ایم ایف کے بارے میں شوکت ترین صاحب کیا فرماتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا جائے کہ پاکستان کی مدد نہ کریں. چلائیے ذرا اس آڈیو کو, قوم کو ہم سنانا چاہتے ہیں. اور یہ آئی ایم ایف کو خط ذرا اس کے مائک قریب کر دیں گے تاکہ سب کو آواز آ جائے. آئی ایم ایف کو جو خط لکھا گیا, اور آپ نے جو آئی ایم ایف سے تمام صوبائی, سنا دیں جی. تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے جناب والا جو آپ نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی, اب فلڈ پہ ہمیں غور کر کے کچھ کرنا پڑیں گے. تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آور کمٹمنٹ. یہ لکھا اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو ہے نا, دیٹس آل وی وانٹ. کہ وہ ان کو پریشر پڑ گئی ساروں کے اوپر, یہ آپ دیکھیے کہ سیاسی مفاد کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو, بند کرتے ہیں. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دو. یعنی سیاسی مفادات کی خاطر آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے تک آپ چلے گئے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, یہاں پہ ایل سیاں نہ کھلیں, لوگ بینکوں سے پیسہ وڈرا کر لیں, ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں, اور ملک دیوالیہ ہو جائے. یہ آپ کی کوشش تھی. یہ آپ نے آئی ایم ایف کے
پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, اور یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ گئے تھے, ہم نہیں گئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, اور اس کے بعد آپ کے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھوانے کے حوالے سے تمام صوبائی وزرائے خزانہ کو کہا کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو اور کہو کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے. آپ نے ایک غریب آدمی کی روزی روٹی پر لات مارنے کی کوشش کی. آپ نے یہ کوشش کی کہ اس ملک میں افراتفری ہو, نفسا نفسی کا عالم ہو, اور اس ملک میں کبھی بھی اس ملک میں سٹیبلٹی نہ آئے, اور اس ملک میں ہمیشہ انتشار رہے. یہ ویڈیو بتا دے سائڈ ونڈو سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کے بعد مظاہرے کروانا, آئی ایم ایف کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرنا کہ پاکستان کی امداد نہ کریں, یہ آپ کے ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ تھا, اور آپ نے بھرپور کوشش کی کہ اس ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر آپ ملک کو دیوالیہ کریں. ایک طرف آپ اب یہ آپ کڑیاں جوڑیں نا ذرا, دہشت گردوں کو واپس لا کر بسا رہے ہیں, فوج پر حملہ کر رہے ہیں, فورن فنڈنگ لے رہے ہیں, آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں پاکستان کی مدد نہ کی جائے, اور بیرون ملک پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں. یہ کسی اور سیاسی جماعت نے کیا ہوتا تو آپ نے چوراہے میں ان کو لٹکا دینا تھا. آج یہ جب پانچوں چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تاریخ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. خان صاحب نے کہا تھا نا وہ ذرا چلا دیں کائنڈلی, وہ ابھی چلا نہیں ہے. اگر اس کو کائنڈلی آن ایئر بھی کر دیجئے, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کا نام لیے بغیر کھلواڑ کرنا ہے, کھیلنا ہے سائفر کے ساتھ. اس کو ذرا چلا دیں پلیز, اسکرین پہ بھی دکھا دیں جی پلیز. صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر. عوام کو ریلیف, اعظم خان کہہ رہے ہیں میٹنگ بلا لیتے ہیں اس پہ, ہم نے صرف کھیلنا ہے اس کے ساتھ. عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اور اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنے کے حوالے سے, اس میں بھی ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں سے ملک کے اندر ایک بات ماننے سے قاصر ہے. اب آبویسلی سوشل میڈیا پہ بہت ساری ٹویٹس کی جاتی ہیں جس میں گالیاں دی جاتی ہیں. لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں, عزت احترام کرتے ہیں, لوگ پریشر میں بھی آتے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور دباؤ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا کا. میں ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ خود کہا کہ جی سوشل میڈیا کی ہم ٹویٹیں دیکھتے ہیں اور بڑا اس کا دباؤ ہوتا ہے. یہ آپ نے خود کہا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے, تو تمام جواز بھی موجود ہے, جسٹیفیکیشن بھی موجود ہے کہ تحریک انصاف کو بین کرنے کا کیس جو ہے وہ موو کیا جائے. آگے آئیے, آپ نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسمبلیوں کو توڑا تھا نو کانفیڈنس کے دوران. ذرا قاسم سوری صاحب, اس کے سٹے آرڈر والے قاسم سوری صاحب جو 4 سال سٹے آرڈر پہ اسمبلی میں بیٹھے رہے, ڈپٹی سپیکر کی کرسی پر براجمان رہے, وہ قاسم سوری صاحب جنہوں نے اسمبلی توڑی. ذرا چلا دیں فوٹیج پلیز, آپ کے پاس ہوگی. یعنی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین میں یہ بات بڑی واضح درج ہے. قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ نہیں کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اور اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنے کے حوالے سے, اس میں بھی ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہے, ویلڈ ہے, لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کارروائی آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی. آپ نے آئین کی خلاف ورزی, جس کا سپریم کورٹ نے بھی حوالہ دیا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا تھا کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کے ہوتے ہوئے اسمبلیوں کو تحلیل کیا, تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی, تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے, اور یہ آرٹیکل 6 کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی سمت جو ہے اس کا درست تعین ہونا چاہیے, اور تاریخ کا درست